بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ایک وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور مانگی ہوئی دعا ہم بھی مانگ رہے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیا، ورنہ ہم جیسے کتنے لوگ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے. وہ بھی دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ پاک انہیں رمضان المبارک عطا فرما دے، لیکن عمر نے وفا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور اس فیصلے کی بنیاد پر وہ اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے. ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا. رمضان المبارک آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزوں کا اور رمضان کی تراویح کا اہتمام کرے تو جب مہینہ پورا ہوتا ہے، آخر رات ہوتی ہے، تو جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے روزوں کا، تراویح کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کی قدر کی، اللہ انہیں انعام کی شکل میں مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مغفرت کا یہ انعام یہ شب قدر کی وجہ سے ہے یا اخیر رات کی وجہ سے؟ صحابہ کرام کا گمان یہ تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے کسی عبادت پر بندوں کو ملنے والا سب سے بڑا انعام مغفرت ہے. جب حضور نے فرمایا کہ اخیر رات میں اللہ پاک مغفرت کا پروانہ عطا کرتے ہیں تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ اخیر رات شب قدر ہے یا شب قدر ہے یا چاند رات ہے؟ اور اتنا بڑا انعام یہ شب قدر کے ساتھ مخصوص ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر ایک علیحدہ چیز ہے اور یہ انعام تو انسان کے روزوں اور تراویح پر محنت کا صلہ ہے. اللہ نے ہمیں پھر ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت حاصل کرنے کا. جو شخص رمضان بھر تراویح کا اور رات کی نماز تراویح کا اور دن کے روزوں کا اہتمام کرے اللہ کی رضا کے خاطر، انشاءاللہ رمضان مکمل ہوگا، عید کا چاند دکھے گا، اللہ پاک مغفرت کا فیصلہ فرمائے. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس میں 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی یہ روزے نماز کی طرح فرض ہیں، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، حج کی طرح فرض ہے. یہ اختیاری بات نہیں ہے کہ جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، ایسا نہیں.
ہر بالغ مرد و عورت پر جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزے بھی فرض ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی کہ آدمی تندرست ہو اور پھر روزہ نہ رکھے، اس کو اختیار دیا گیا ہو، ایسی بات نہیں. تم پر روزے فرض کیے گئے. فرض جس پر عمل کرنا ضروری ہے اور جس کا انکار کرنا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو روزے رکھنا فرض ہے ہر بالغ مرد عورت پر، اور ایک روزہ بھی نہ چھوٹے. اس لیے بالغ ہونے سے پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے. جیسے ایک نماز قضا نہ ہو، حکم ہے کہ بچہ اور بچی 7 سال کی عمر کو پہنچے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو. یہی تربیتی معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ روزے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے کہ بالغ ہونے سے پہلے روزے کی عادت ہو جانی چاہیے. بالغ ہونے سے پہلے روزے کی عادت ہو جانی چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. دوسری بات کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے کی فرضیت کا حکم تمہارے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، تم سے پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور بتانا یہ ہے کہ یہ روزہ یعنی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے ہم بستری سے رکے رہنے کا نام. آدمی نیت کر لے روزے کی اور کھانے پینے ہم بستری سے رکا رہے اس کا روزہ ہو جائے گا. تو یہ روزے تم سے پہلی جو امتیں گزری ان پر بھی فرض تھا. بتانا یہ ہے کہ یہ کوئی ناقابل عمل حکم نہیں ہے. روزہ کوئی ناقابل عمل حکم نہیں ہے. تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ روزے رکھ چکے، مشکل نہیں ہے. جب تم سے پہلے لوگوں نے رکھے ہیں تو تم بھی رکھ سکتے ہو. آج چوتھا روزہ ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جن کو روزہ لگا ہوگا، ورنہ عام طور پر ہم جیسے لوگ جو مسجد میں رہتے ہیں، سائے میں رہتے ہیں، ٹھنڈے میں رہتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ روزہ کیسے گزر گیا. ہاں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، لوم چلا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں اور دھوپ میں چلنا پھرنا آنا جانا ان کے لیے مشقت ہے، لیکن ایسی مشقت نہیں ہے جس کا برداشت کرنا ممکن نہ ہو. آدمی روزہ رکھنا چاہے تو ان سارے کاموں کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے. ناممکن یا مشکل عمل نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ روزے رکھ چکے، اس لیے تم بھی روزہ رکھ سکتے ہو. تیسری بات ذکر کی لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ عبادات دو طرح کی ہوتی. ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور ایک باطن ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا. پہلے عبادت کی دو قسم کی، ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت مالی ہے. نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ، نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے، اس کا ایک حصہ بدن سے تعلق رکھتا ہے. زکوٰۃ کا تعلق بدن سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے. جس کے پاس مال ہوگا اتنا کہ وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. امیر اور غریب کا فرق ہے، یعنی مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے، جو مالدار نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے اور اس کا تعلق بدن سے ہے، مال سے نہیں ہے. ہر بالغ مرد و عورت پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے.
حج ایک ایسا عمل ہے کہ وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، جس کے پاس اتنا مال ہو وہ حج کے لیے جا سکے، آ سکے اور اپنی غیر حاضری میں اپنے ماتحتوں کا خرچ برداشت کر سکے، اس پر حج فرض ہے۔ لیکن نماز اور روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا مال سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، لیکن اس میں بھی فرق کیا گیا کہ نماز کا تعلق جسم کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ آدمی کو مسجد آنا پڑتا ہے، اسے استنجے وضو سے فارغ ہو کر کے، مرد ہے تو جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہونا پڑتا ہے، جس میں قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے، اور جب آدمی سلام پھیرتا ہے تو دائیں بائیں سر گھماتا ہے، تب نماز سے باہر ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پھیرنے پر نماز ختم ہوتی ہے۔ تو نماز کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے، لیکن روزے کا تعلق باطن سے ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے۔ تو آج جتنے لوگ مسجد میں ہیں، کسی کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ یعنی روزے دار کے ساتھ ایسا کوئی دکھنے والا عمل نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ کر کہہ سکیں کہ یہ روزے سے ہے۔ جیسے نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کا کوئی عمل ایسا دکھ کر کے نہیں آتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ روزے سے۔ تو روزے کا تعلق انسان کے باطن سے، روزے کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اور روزہ آدمی اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا تو روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور ظاہر بات ہے اللہ پاک جس کے ساتھ ہو اس کے لیے اس کے تو وارے نہیں آ رہے۔ محمود غزنوی بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک غلام تھا ایاز۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ دربار میں جتنی قیمتی اشیاء اور چیزیں ہیں، جو شخص اس پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ بھگدڑ مچ گئی، سارے درباری اٹھ کر کے قیمتی چیزوں کی طرف بھاگنے لگے کہ ہم پہلے ہاتھ رکھ دیں، لیکن جو ایاز غلام تھا وہ اٹھا اور جا کر کے محمود غزنوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام سے کہا کہ لوگ ہیرے موتی جواہرات اور قیمتی اشیاء کی طرف لپکے، سونے چاندی کی جو چیزیں تھی وہ لینے کے لیے، اور تم نے سب چھوڑ کر آ کر مجھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ ایک چیز اس کو مل جائے گی۔ آپ تو پوری سلطنت کے مالک ہیں، اور آپ جس کو مل گئے اس کو تو پوری سلطنت مل گئی۔ اللہ پاک بھی یہی فرما رہے ہیں، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جانے والا عمل ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور ظاہر بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالی خود اپنے آپ کو اس کو دے دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور اللہ پاک کا فیصلہ ہمارے ساتھ ہو، تو پھر ہمارے لیے بچتا کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں ہماری شاد اور آباد ہوگی کہ جب اللہ اپنی تمام تر قدرت، اپنے تمام تر وسائل اور تمام تر ظاہری اور مخفی خزانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے لیے پھر فکر کیا ہے؟ سب کچھ اللہ نے دے دیا۔
روزہ ایسا عمل ہے جس میں اللہ پاک کی طرف سے بدلہ جو ملنا ہے دو طرح کا، یا تو بدلہ ملے گا اللہ پاک خود عطا کریں گے فرشتوں کے ذریعے نہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ خود بدلے میں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے روزہ رکھا، اب میں خود تمہارا ہوں، کیا چاہیے لے لو۔ روزے کی فضیلت ذکر کرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کے نام ہے، ایک دروازے کا نام ریان ہے، باب الریان۔ حضور نے فرمایا یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار جنت میں جائیں گے، صرف روزے دار جنت میں جائیں گے، اور یہ دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے سے لوگ جائیں گے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اپنے کس عمل کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے، لیکن باب الریان سے جانے والوں کے متعلق یہ شناخت ہوگی، اور میدان محشر میں یہ علامت ہوگی کہ یہ شخص دنیا میں روزہ رکھتا تھا، اور اس دروازے سے روزہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی شناخت ہوگی کہ ان کی مغفرت روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ اس باب الریان سے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا، ورنہ نمازی کے متعلق، زکوٰۃ دینے والے کے متعلق، حج کرنے والے کے متعلق کوئی دروازہ مخصوص نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ نے ایک دروازہ مخصوص کر کے رکھا ہے۔ میدان محشر میں ان کی شناخت ہوگی، اور ان کے عمل کی، جس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہے ہیں، اللہ اس کو ظاہر کرے گا، بتائے گا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے، اور روزہ ان کی مغفرت کا سبب بنا، اور یہ اس دروازے سے جنت میں جا رہے ہیں۔ پہلا عشرہ چل رہا ہے، عشرہ گزر جانے کے بعد اس عشرے کا تذکرہ ہو تو وہ لوگ جن سے کوتاہی ہو گئی وہ افسوس کرتے، اس لیے ابھی چوتھا روزہ ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عشرہ رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اخلاص کے ساتھ، روزے کے آداب کی رعایت کے ساتھ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ان کو حصہ ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے رحمت پیدا کی اور اس کے 100 حصے کیے، اور ایک حصہ رحمت کا پوری دنیا میں تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ ہم کسی کو دردمند دیکھتے ہیں، تکلیف میں، بیماری میں دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتا ہے، یہ اسی جذبہ رحمت کا اثر ہے۔ حضور کے نواسے کا حضور کی گود میں انتقال ہوا، آپ رو رہے تھے تو آپ کے ماموں کہنے لگے اتب کی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا حاذہ رحمتن، یہ رحمت ہے، جذبہ رحمت ہے، حاذہ رحمتن جعلہ اللہ فی قلوب العباد، یہ جذبہ رحمت ہے، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان العین تدمع، آنکھ روتی ہے، والقلب یحزن، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ایمان والا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ فرمایا ولا نقول الا ما یرضی به ربنا، لیکن ہم وہی بات اپنی زبان سے کہتے ہیں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہوتا ہے۔ تو یہ رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ جیسے ہم نے روزہ رکھا تو اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، ہم نے روزہ رکھا، اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم نہیں چاہتے کچھ بھی، بلکہ ہمارے چاہنے کا سبب اللہ کا چاہنا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو چاہا، ہمارے دل میں وہی جذبات اللہ پیدا کر دیتے ہیں اور ہم چاہنے لگ جاتے۔ ہم نے روزہ رکھا تو یہ
ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا و بخشش ہے کہ اللہ نے ہم سے روزہ رکھوانا چاہا تو ہمیں توفیق دے دی، ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہم نے روزہ رکھا۔ تو اصل اللہ پاک کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں 3 عدالتیں ہوں گی۔ پہلی عدالت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے کل قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے متعلق ضرور بالضرور پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی عدالت اللہ کی نعمتوں کی ہوگی۔ جب بندہ وہاں پہنچے گا تو اللہ پاک کی نعمتیں، اللہ نے جو اس کو عطا کی تھی، اس پر نازل کی تھی، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو انسان بنایا، چاہتے تو کتا بھی بنا سکتے تھے نا، گدھا بھی بنا سکتے تھے، بیل اور گھوڑے کی بھی شکل دے سکتے تھے، اور تم دن رات کام میں جٹے رہتے، کھانا ملتا نہیں ملتا، پانی ملتا نہیں ملتا، موسم کی مار بھی جھیلنی پڑتی، ہم نے تم کو جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، یہ ہماری نعمت ہے، نعمت کے بدلے میں لاؤ، نعمت کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ پھر ہم نے آنکھ دی، اندھا بھی بنا سکتے تھے، زبان دی، گونگا بھی بنا سکتے تھے، کان دیے، بہرا بھی بنا سکتے تھے، ہاتھ پیر دیے، لنج بھی کر کے معذور بھی بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے صحیح سلامت جسم عطا کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، عطا و بخشش ہے، لاؤ نیکیاں۔ ایسی اس طرح نعمتیں گنوائی جائیں گی، اور ہر نعمت کے بدلے میں ہمیں نیکیاں جمع کرانی پڑے گی۔ آج تو یہاں ہمیں کھانا مل جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے تھوڑا بہت ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ کھانے کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، پانی پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ پانی نہیں ہوگا تو کوئی بیچ سکے گا، کھانا نہیں ہوگا تو کوئی بیچ سکے گا، ہوگا ہی نہیں تو خریدی بکری کیسے ہوگی؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں نیکیاں جمع کرانی پڑیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ پہلی عدالت میں ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری عبادت حقوق العباد کی ہوگی کہ دنیا میں بندوں کا حق جو ہم نے ضائع کیا اس عدالت میں جا کر کے دینا پڑے گا۔ آج دنیا میں آپ مت دو، آپ دنیا میں مت دو، اس کے لیے جھوٹ کا سہارا، دھوکے کا سہارا آپ لے لو، کل قیامت کے دن یہ حق تم کو ادا کرنا پڑے گا۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو بندوں کے حقوق دنیا میں ادا کر دے۔ یہاں آسان ہے دینا، وہاں مشکل ہوگا، اس لیے کہ اس وقت اپنی نجات کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہوگی، مال نہیں ہوگا، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ دنیا میں تو آدمی حقوق کی ادائیگی میں مال دے دے گا، چھٹی ہو جائے گی، نیکیاں نہیں دینی ہے، لیکن وہاں پر مال نہیں ہوگا، روپیے پیسے نہیں ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، وہی دینا پڑے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکیاں، آج یہاں پر مال کی قیمت ہمیں کم زیادہ محسوس ہوتی ہے، آخرت میں ان حقوق اور مال کی قیمت بہت ہوگی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ میری امت میں مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے جس کے پاس گھر نہ ہو، سواری نہ ہو، کپڑا نہ ہو، کھانا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب آئے گا تو نیکیوں کے انبار پہاڑوں کی طرح لے کر کے آئے گا، لیکن لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کا لینا دینا ہوگا، آدمی جو ہے لینے دینے میں کوتاہی کیا، مال ادا نہیں کیا، یہاں پر اس کو دینا پڑے گا، اور لوگوں کا حق دیتے دیتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد حقداروں کا حق باقی رہ گیا، تو ان حقداروں کے نام اعمال میں جو گناہ ہوں گے ان کے حق کے بقدر وہ گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ پہلے سے اس کے پاس گناہ ہی گناہ تھا، اب اور گناہ بڑھ گئے۔ فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ ہوگا
اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ تیسری عدالت اللہ کے حقوق کی ہوگی۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہم سے کچھ نہیں بھی لے گا تو اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہو اور کسی بندے کی طرف اس کا 10 پیسہ لینا نکلتا ہو، تب اگر وہ بندہ 10 پیسہ نہ دے تو اس کا کچھ بگڑنے والا ہے، اس کی مالداری پر کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ بے نیاز ہے، اس سے زیادہ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اپنی دن رات اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے تو اللہ کی شان، عظمت، کبریائی، تقدس میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، تقدس، کبریائی میں ذرہ برابر کی کمی نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے حقوق کی عدالت ہوگی اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمائے۔ یہی وجہ ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے، وجہ یہی ہے کہ اس دنیا میں کسی نعمت کے برتنے اور استعمال کرنے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کر دو، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی پوچھ نہیں کرے گا۔ اللہ کی عدالت میں جو پہلی عدالت ہے نعمتوں کے بدلے میں نیکیاں دینی ہوں گی، لیکن ہم نے کھانا کھایا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، لباس پہنا الحمدللہ، سواری استعمال کی الحمدللہ، رات کو سوئے نرم و گرم بستر پر الحمدللہ، صبح آنکھ کھلی الحمدللہ۔ تمام عبادتیں ہم نے کی، ہر عبادت کی ادائیگی پر الحمدللہ۔ تمام نعمتوں کے برتنے اور استعمال کرنے پر آدمی پہلے بسم اللہ کہے، بعد میں الحمدللہ کہے، اس نعمت کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اگر پہلی عدالت میں نعمتوں کے حساب و کتاب سے بچنا ہو تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہونا چاہیے۔ تھوڑا ملے زیادہ ملے، نعمت ہے، برتا استعمال کیا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہر عمل کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حتیٰ کہ آدمی پیشاب پخانے کے لیے گیا، باہر نکلا تو بھی اللہ کا شکر ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اے اللہ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم تیری حمد اور تعریف کرتے ہیں، آپ نے تکلیف دینے والی چیز ہم سے دور کر دی۔ اگر پاخانہ نہ ہو اور پیشاب رک جائے تو آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ ہارون رشید کے دربار میں ایک اللہ والے پہنچے اور ہارون رشید نے کچھ دینا چاہا، انہوں نے بے نیازی ظاہر کی تو وہ کہنے لگے میں خلیفہ وقت ہوں، بادشاہ وقت ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ اگر تجھے پیاس لگے اور شدت کی پیاس لگے اور پانی نہ مل رہا ہو، یہاں تک کہ تم مرنے پر آ جائے، اور اگر کوئی تجھے ایک گلاس پانی دے تو اس کی تو کیا قیمت دے گا؟ بولے آدھی سلطنت، جان ہے تو جہان ہے، رہوں گا تو بادشاہ، نہیں رہا تو اپنی جان بچانے کے لیے پانی پینے پر آدھی سلطنت دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ پانی پی لیا اور پھر یہ پانی تیرے اندر رک گیا، تیرا پیشاب بند ہو گیا، 1000 جتن کر لیے اب پیشاب ہو ہی نہیں رہا ہے، تڑپ رہا ہے آدمی، ایسی حالت میں کوئی سہولت سے پیشاب کروا دے تو کیا دے گا؟ بولے آدھی سلطنت۔ تو فرمایا کہ جس کی سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو، اس سے کیا مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور ہمیشہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہم ملنے والی چیزوں کو چیزوں سے جوڑ کر کے دیکھتے، لیکن دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو دینا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو سبب کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی
سنت ہے کہ وہ سبب کے ذریعے دیتا ہے، اور اللہ بغیر سبب کے دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس دنیا میں اللہ بغیر سبب کے دے، یہ اس کی قدرت ہے، اور سبب کے ساتھ دینا اس کی عادت ہے۔ سبب کے ساتھ دینا اس کی عادت ہے، لیکن اللہ دینے پر آئے تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اسباب تو اللہ بناتے ہیں نا، اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا بنانے والا اللہ ہے۔ جب دینا ہوتا ہے اللہ اسباب بنا دیتا ہے اور سبب کے ذریعے ہمیں مل جاتا ہے، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کی عادت ہے سبب کے ذریعے دینا، اور اس کی قدرت ہے بغیر سبب کے دینا۔ تو روزہ ہماری مغفرت کے لیے اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں مال خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، عبادات کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ پاک عطا کرتے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان کا مہینہ مخصوص نہیں ہے، آدمی سال کے 12 مہینوں میں زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس لیے کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی ضرورت مند آ جائے، آپ سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ کی نیت سے اس کی مدد کر سکتے۔ عام طور پر رمضان کے مہینے میں اعمال کی قدر و قیمت اللہ کی طرف سے بڑھا دی جاتی ہے، اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کہتے نا کہ ایک کا 70 ملتا ہے، ایک کا 70 ملتا ہے، اور جمعہ کے دن پھر 70 بڑھ جاتا ہے، یعنی 6 دنوں میں ہم جو عمل کرتے ہیں اس پر جو ثواب ملتا ہے، وہی عمل اگر ہم جمعہ کے دن کر رہے ہیں تو 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر رمضان کا جمعہ ہو تو ایک کو 70 سے ضرب دو، اور پھر 70 کو 70 سے ضرب دو، کم بتا رہے، ایک کو 70 سے ضرب دو اور 70 کو 70 سے ضرب دو، 30 کو 70 سے ضرب نہیں دینا بول رہا ہوں میں، ایک کو 70 سے، اور پھر 70 کو 70 سے آپ ضرب دیں گے، 70 0 70 کیا آپ دیکھو گے، شاہد بھائی ہمارے اچھا حساب جانتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن، وہ بھی رمضان کا جمعہ، اجر و ثواب کہاں چلا جاتا ہے آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے بدنی عبادات اور مالی عبادات میں رمضان کے مہینے کو جو ہم لوگوں نے چنا ہے، وہ اس وجہ سے کہ رمضان کے مہینے میں اعمال کی قیمت بڑھ جاتی، ایک کا 70 ملتا ہے، اور اگر جمعہ کو رمضان میں اہتمام کر لیا تو 70 گنا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اخیر عشرے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، شروع سے اللہ کی رحمت سے بھی ہم کو حصہ ملے، اللہ کی مغفرت سے بھی ہم کو حصہ ملے، اور جہنم کی آگ سے نجات اور خلاصی بھی ہم کو ملے، اس کے لیے شروع مہینے سے، پہلے روزے سے سارے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی شروع سے ہی آدمی فکر کرے، آخر وقت کا انتظار نہ کرے۔ لوگ حق رضا کب دیتے؟ آخر میں جا کے دیتے۔ آپ پہلے دینا ہے نا، تو آپ پہلے دے دو، آپ مزدوروں کو حق رضا پہلے دے دو، تاکہ وہ لوگ چاند رات کو در در بھٹکتے نہ پھرے، شروع سے ہی وہ اپنے بچوں کا، گھر والوں کا انتظام کر لے۔ تو حق رضا بھی آپ پہلے ہی دے دیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پہلے سے ہی شروع کر دیجئے۔ سفرا حضرات آ رہے ہیں، بڑی چھان پٹک کے ان کو تصدیقات دی جا رہی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ مصرف تک پہنچ جائے، آپ کا پیسہ بوگس لوگ لے کے نہ جائیں۔ ہمیں سفرا سے کوئی چڑ نہیں ہے، اور مدرسے کے تعاون سے ہم کسی کو روک نہیں رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کا مال صحیح مصرف تک پہنچ جائے، آنے والے سفرا کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔
بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ آپ زکوٰۃ ادا کریں. یہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں سفرہ کو آخری عشرے میں آنا. آخری عشرے میں اس کا اپنا ہے ایک حصہ، لیکن پہلا حصہ بھی تو رحمت ہے، دوسرا حصہ بھی تو مغفرت ہے. آپ آخر عشرے میں کیوں بلاتے؟ جب کوئی لینے والا آ گیا آپ دے دیجیے. مدارس دینیہ آج ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں میں ایمان اور اعمال باقی رکھنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. سب سے مؤثر ذریعہ دین کے قلعے ہیں. آپ دیکھو حکومت انہی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے. یو پی کے اندر 1300 مدرسوں کو بند کرنے کی رپورٹ تیار کر کے حکومت کو دی گئی ہے. ایس آئی ٹی کی طرف سے رپورٹ گئی ہے کہ یہ 1300 مدرسے انلیگل ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے دینی پاور ہاؤس ہے. یہ چلتے رہیں گے تو مسلمانوں کو بچوں کو دینی تعلیم ملتی رہے گی، اپنے مسلمان ہونے کا احساس ملتا رہے گا. یہ ختم ہو اس کے لیے مدرسوں کو بند کرنا ہے. دو راستے ہیں. مدرسوں کو سرکار خود بھی پیسہ دے رہی ہے، تھوڑا بہت پیسہ خود بھی دے رہی. یو پی میں سرکار کی امداد ملتی ہے. مہاراشٹر کے اندر سرکار نے دینے کی بہت کوشش کی. یہاں کے اکابرین علماء نے منع کر دیا کہ نہ لیا جائے. یہ بھی ایک سازش ہے، ایک طریقہ ہے. اپنا عمل دخل مدرسوں میں ہو جائے. ظاہر بات ہے ان کا پیسہ لیں گے تو ان کی سننا اور ماننا بھی پڑے گی. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کو اس کی ڈگر سے ہٹا دیا جائے، مدرسے کو بھی اسکول بنا دیا جائے. اور جو اسکول ہے اس کو گران نہیں دے رہے. جو اسکول چلا رہے گران مانگ رہے، سرکار ان کو گران نہیں دے رہے. مدرسے والے مانگ نہیں رہے، مدرسے والوں کو دینے کا پروگرام بنا رہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ مدرسے والے ان کے داماد ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم آپ کے داماد نہیں ہیں اور ہم نے کبھی آپ سے مانگا نہیں ہے تو آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ مہاراشٹر سرکار نے اس سال بجٹ میں مدرسے والوں کو 2 لاکھ روپیہ دینے کا پیچھے کا فیصلہ تھا. اب 10 لاکھ روپیہ دینے کی بات کر رہے، سال کا 10 لاکھ روپیہ. سوال یہ ہم نے تو کبھی مانگا نہیں. آپ اتنے مہربان کیسے ہو گئے کہ جو مانگ رہے ہیں جن کا حق ہے ان کو آپ نہیں دے رہے؟ تعلیم دینا سرکار کی ذمہ داری ہے. پرائیویٹ اسکولوں کے لوگ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ سرکار کا کام کر رہے ہیں. وہ آپ سے گرانٹ مانگ رہے ہیں، آپ ان کو نہیں دے رہے، آپ مدرسوں کو دے رہے. تو یہ بھی مدرسوں کو بے فیض کرنے کا ایک راستہ ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ مدرسے بند کر دیے جائیں. تو سرکار دونوں طریقے سے کوشش کر رہی ہے. الحمدللہ پورے ملک میں دارالعلوم دیوبند تمام مدرسوں کی جان ہے. تمام مدرسے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے. دارالعلوم دیوبند کے بھی بے شمار مسائل ہیں. سال میں 5-7 چکر جانا پڑتا ہے. وہاں کے مسائل دیکھ کے بس اللہ چلا رہا ہے. اللہ دارالعلوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سبب کے درجے میں دارالعلوم کا چلنا آپ کے تعاون پر موقوف ہے. اور دارالعلوم کا بجٹ 40 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اور الحمدللہ عافیت اور سہولت سے پورا ہو جاتا ہے. اللہ نے ہر ہندوستانی مسلمان کے دل میں دارالعلوم کے لیے ایک جذبہ رکھا ہے، ایک جگہ ہے. ہر ایک کے دل سے مدرسے کا نام آتا ہے تو دارالعلوم دیوبند کی آواز نکلتی. دارالعلوم دیوبند کی رسیدیں آ گئی. جمعہ کی نماز کے بعد صحن میں اس کا چندہ ہوگا. جو حضرات رسیدیں بنوانا چاہتے ہیں، جو رسید بنانے والے بیٹھے ہوں گے، آپ ان کا تعاون کریں. اسی طرح تمام مدارس جن کے متعلق ہم نے تصدیق جاری کی ہے، اطمینان کے بعد آپ ان کا بھی تعاون کریں. یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں.
یہاں سے ہمیں دینی پاور ملتا ہے، احساس ملتا ہے، ایمان، اسلام، اس کی قدردانی، اس کی قیمت، اور ان اعمال کی ادائیگی کے لیے طور طریقے، مسائل ہمیں مدرسوں سے معلوم پڑتے۔ اگر یہ بند ہو گئے تو نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اس لیے آج اسلام دشمن طاقتوں کی نظر مدرسوں پر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے چلتے رہے اور ہمارا تعاون بغس لوگوں کے پاس نہ جائے، ایسی جگہوں پر نہ جائے جہاں ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہو اور ان پیسوں کا استعمال دین کے لیے نہ ہو۔ اس لیے ہم نے اتنے جتن کیے، اتنی کوشش کی، سفرا کو بھی تکلیف ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن یہ ہماری شرعی ذمہ داری۔ جب ہم نے دیکھا کہ اس میں بغض گیری ہو رہی ہے تو یہ قدم ہمیں اٹھانا پڑا۔ آج جمعیت علماء کے دفتر میں صبح 10-11 بجے سے رات کے 2 بجے تک سفیروں کے بارے میں چھان پھٹک کر کے ان کو تصدیقات دی جا رہی، اس لیے تاکہ ہمارے شہر کی زکوٰۃ صحیح مصرف تک پہنچے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ رمضان کی قدر کریں، رمضان کے جمعہ کے دن کی قدر کریں، رمضان کے روزوں کا، تراویح کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ رمضان پورا ہوگا، اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔